علامہ اقبال کی نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں اس کے 8 بند میں سنا چکا ہوں. آج 9ویں سے شروع کرتے ہیں. پہلے 8واں دہراتا ہوں پھر 9ویں سے آغاز کرتے ہیں. تو 8واں بند تھا: زندگی محبوب ایسی دیدہ قدرت میں ہے، زندگی محبوب ایسی دیدہ قدرت میں ہے، ذوق حفظ زندگی ہر چیز کی فطرت میں ہے. موت کے ہاتھوں سے مٹ سکتا اگر نقش حیات، عام یوں اس کو نہ کر دیتا نظام کائنات. ہے اگر ارزاں تو یوں سمجھو اجل کچھ بھی نہیں. ارزاں عام سستی، ہے اگر ارزاں تو یوں سمجھو اجل موت، ہے اگر ارزاں تو یوں سمجھو اجل کچھ بھی نہیں. جس طرح سونے سے جینے میں خلل کچھ بھی نہیں. آہ غافل موت کا راز نہاں کچھ اور ہے، چھپا ہوا راز نہاں. آہ غافل موت کا راز نہاں کچھ اور ہے، نقش کی ناپائیداری سے عیاں کچھ اور ہے. جنت نظارہ ہے نقش ہوا بالائے آب، موج مضطر توڑ کر تعمیر کرتی ہے حباب، اور موج کے دامن میں پھر اس کو چھپا دیتی ہے یہ. کتنی بے دردی سے نقش اپنا مٹا دیتی ہے یہ. پھر نہ کر سکتی حباب اپنا اگر پیدا ہوا، پھر نہ کر سکتی حباب اپنا اگر پیدا ہوا، توڑنے میں اس کو یوں ہوتی نہ بے پرواہ ہوا. اس روش کا کیا اثر ہے ہیئت تعمیر پر، یہ تو حجت ہے ہوا کی قوت تعمیر پر. اور فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو. فطرت ہستی زندگی کی فطرت، شہید آرزو خواہش کی ماری ہوئی. فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. جی یہ 8واں بند تھا. اب 9 میں سے شروع کرتے ہیں. آہ سیما بے پریشاں انجم گردوں فروز، شوخ یہ چنگاریاں ممنون شب ہے جن کا سوز. آسمان کے تارے جن کو پارے کے قطروں سے تشبیہ دی ہے کہ آہ سیما بے پریشاں انجم گردوں فروز، اے آسمان کے تاروں جو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پارے کے قطرے آسمان پہ بکھرے ہوئے ہوں. انجم گردوں فروز، اور آسمان کے تاروں جن سے روشن ہے آسمان. شوخ یہ چنگاریاں ممنون شب ہے جن کا سوز، یہ شوخ چنگاریاں، یہ شوخ بھڑکتی ہوئی روشنیاں جو رات کی ممنون احسان ہے، رات کے اندھیرے کی وجہ سے چمک رہی ہیں. اندھیرا ہے تو ان کی چمک ہمیں نظر آ رہی ہے. آہ سیما بھی پریشاں انجم گردوں فروز، شوخ یہ چنگاریاں ممنون شب ہے جن کا سوز. عقل جس سے سربزانو ہے وہ مدت ان کی ہے، سرگزشت نوع انسان ایک ساتھ ان کی ہے. عقل حیران ہے، زانوں میں سر دیے بیٹھی ہے، پریشان ہے جب وہ غور کرتی ہے کہ ان کی عمر کتنی ہے، کتنے قدیم ہیں یہ ستارے. تو عقل جس سے سر بزانو ہے وہ مدت ان کی ہے، سرگزشت نوع انسان ایک ساتھ ان کی ہے. اور ان ستاروں کی جو وقت کا پیمانہ ہے، اس کی جو تقویم ہے، تو اس میں انسان کی جو سرگزشت ہے وہ ایک لمحے جیسی ہے. سرگزشت نوع انسان ایک ساتھ ان کی ہے. پھر یہ انسان آنسوئے افلاک ہے جس کی نظر، پھر یہ انسان جس کی نظر کہاں ہے؟ آنسوئے افلاک، آسمانوں کے پار چلی جاتی ہے. پھر یہ انسان آنسوئے افلاک ہے جس کی نظر، اور قدسیوں سے بھی مقاصد میں ہے جو پاکیزہ تر، اپنے مقاصد میں جو فرشتوں سے بھی بلند ہے، قدسیوں سے بھی مقاصد میں ہے جو پاکیزہ تر. جو مثال شمع روشن محفل قدرت میں ہے، آسماں ایک نقطہ اس کی وسعت فطرت میں ہے. جو قدرت کی محفل میں مرکزی حیثیت کا حامل ہے، شمع کی طرح روشن ہے، اور جس کی
فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت رکھی ہے کہ آسمان اس کے آگے ایک نقطے کی حیثیت رکھتا ہے. آسمان ایک نقطہ جس کی وسعت فطرت میں ہے. جو مثال شمع روشن محفل قدرت میں ہے، آسمان ایک نقطہ جس کی وسعت فطرت میں ہے، جس کی نادانی صداقت کے لیے بیتاب ہے، اور جس کا ناخن ساز ہستی کے لیے مضراب ہے. اس کی وہ اہمیت ہے انسان کی کہ یہ ساز ہستی کا جو ساز ہے، زندگی کا جو ساز ہے، اس کی تار کو چھیڑنے کے لیے جو مضراب ہے وہ اس کا ناخن ہے. یعنی یہ ذرا سا اپنا ناخن سے اس کو چھیڑتا ہے اور زندگی کے جو تار ہیں ان سے سر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. جس کا ناخن ساز ہستی کے لیے مضراب ہے، اور جس کی نادانی صداقت کے لیے بیتاب ہے، اور جس کی صداقت کے لیے تڑپ بہت زیادہ ہے، اور جو نادانی کی حد تک ہے. یعنی دنیا میں وہ حقیقت کو پا لینا چاہتا ہے جو کہ اس کی نادانی ہے، لیکن اس جستجو ہی سے اس دنیا میں رونق ہے. جس کی نادانی صداقت کے لیے بیتاب ہے، اور جس کا ناخن ساز ہستی کے لیے مضراب ہے. شعلہ یہ کمتر ہے گردوں کے شراروں سے بھی کیا یہ شعلہ آسمان کے جو شرارے ہیں ان سے، اس کے جو شعلے ہیں، یہ جو روشنیاں ہیں، ان سے بھی کمتر ہے کیا؟ یعنی کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ انسان ایسے ہی ایک عبث پیدا کیا گیا ہے اور اس کی اہمیت آسمان کے تاروں سے بھی کم ہے کیا؟ شعلہ یہ کمتر ہے گردوں کے شراروں سے بھی کیا، اور کم بہا ہے آفتاب اپنا ستاروں سے بھی کیا، اور ہمارا جو سورج ہے یہ کیا ستاروں سے بھی کم اہمیت کا حامل ہے؟ تو یعنی انسان کو بنیاد میں کائنات میں بنیادی اہمیت حاصل ہے. یہ 9 بند ہو گئی.